بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں امام حسین کا اطمینان، یہ رخسار تھے نا میرے مولا کے، یہ سرخ ہو رہے تھے، اور رخسار سرخ اس کے ہوتے ہیں جو مطمئن ہوتا ہے، جو اندر سے سکون سے ہونا، چہرہ اس کا پھیکا نہیں پڑتا۔ میرے مولا کے رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں اللہ کے وجود پہ دلیلیں بہت ہیں کہ اللہ ہے، مگر سب سے بڑی دلیل عصر عاشور حسین کا اطمینان ہے۔ لاشیں تو بہت اٹھائے میرے مولا نے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ لاشیں بہت اٹھائے میرے مولا نے، مگر 4 لاشوں پہ حسین روئے بہت ہے۔ ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا، آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب مجلس میں رونے کا ماحول ہونا اور خدا نخواستہ مجھے ہم میں سے کسی کو رونا نہ آ رہا ہو تو اللہ سے ایک یہ دعا مانگیں کہ اللہ مجھے حسین پر گرنے والا آنسو عطا فرمائے۔ ایک دعا یہ مانگیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے جسے گریہ کہتے ہیں۔ ایک جنازہ جس پہ میرے مولا بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا ہے، سنیں گے تو دارو۔ دوسرا لاشا وہ حضرت عباس کا لاشا ہے۔ میرے مولا کمر پکڑتے ہوئے گئے ہیں، الان انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، میرے حوصلے ختم ہو گئے، عباس اب تمہارے بعد میں جینا نہیں چاہتا، تجرکم اللہ۔ جب جناب عباس نے مولا کو مدد کے لیے پکارا نا، حضرت آیت اللہ فاطمینیہ سے حرم حضرت معصومہ میں نے یہ مصائب سنے تھے، انہوں نے ان کی کتاب میں بھی لکھے ہوئے ہیں، ایک مجتہد ایک عارف نے یہ مصائب پڑھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب مولا حسین حضرت عباس کی پکار پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے ہیں تو مولا آدھے رستے تک آ گئے تھے، جہاں عباس کی آواز آئی تھی، جہاں مولا عباس تھے، آدھے رستے تک آ گئے تھے، گھوڑے کو روک لیا اور پھر دوڑے ہیں جناب زینب کے خیمے کی طرف۔ آدھے رستے وہاں چلے گئے، پھر میرے مولا نے اپنے گھوڑے کو موڑا اور حضرت عباس کی طرف گئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ عمل امام یوں کر رہے تھے کہ جب عباس کی طرف جاتے تھے تو خیال آتا تھا عباس مارا گیا، اب زینب پہ حملہ ہوگا، لہٰذا میں اپنی بہن کو بچانے جاؤں۔ جب زینب کی طرف جاتے تھے خیال آتا تھا عباس بلا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ دوسرا لاشا ہے جس پر میرے مولا بہت روئے ہیں۔ تیسرا لاشا سنیں گے، وہ لاشا علی اکبر کا لاشا، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، بار بار پکارے ہیں علی مجھے آواز دو، علی مجھے آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پیروں کے قریب سے آواز آئی بابا میں آپ کے پاس ہوں۔ بیٹھ گئے اپنے بچے کے لاشے پر، اپنے بچے کے سر کو گود میں لیا، کیا دیکھا سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہو، جنہیں رونا نہ آ رہا ہو اپنی آوازوں کو بلند کریں گے۔ جب آوازیں بلند ہوتی ہیں امام باقر دعا دیتے ہیں، اونچی آواز میں رونے والوں کو امام صادق دعا دیتے ہیں، احادیث ہیں رونے والوں سے متعلق۔ امام نے دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی ہے، امام نے برچھی نکالنا چاہی تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی ہیں۔ میں کہتا ہوں ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، کربلا کی زمین پہ زلزلہ آ رہا۔ میرے مولا نے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے۔ حسین نے اپنے جوان بچے کا لاشا تو اٹھا لیا، مگر عزادارو لاشا خیمے تک 6 مرتبہ زمین پہ رکھا۔ پھر آواز دیتے ہیں بنی ہاشم کے بچوں آؤ، واحد لاشا ہے، اللہ کرے میں بیان کر پاؤں،
واحد لاشا ہے جسے اٹھانے کے لیے زینب آئی تھی. بھیا ابھی زینب زندہ ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مصائب ہو گئے, مجلس ہو گئی. مجھے ایک اور لاشے کا بیان آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے, بیان سنانا ہے. وہ لاشا, چوتھا لاشا جس پہ حسین بہت روئے. سنیں گے زیادہ رو. وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے, اس گریے کا آپ کو ثواب عطا فرمائے. الٹے پیر واپس آتے تھے, کبھی آگے جاتے تھے. بچے کو گود میں لیا ہوا ہے. کربلا کی گرمی شدید تھی, دھوپ میں تپش بہت تھی. مولا نے ابا کا دامن لاشے پہ ڈالا ہوا تھا. علی اصغر کو ابا کے دامن میں لیا ہوا تھا. آگے جاتے تھے, خیال آتا تھا ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. مجلس میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں نا, بہت سارے بچوں کو بھی لائی ہوں گی. آگے جاتے تھے, سوچتے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی. پیچھے ہٹتے تھے, سوچتے تھے ماں پوچھے گی تو کیا جواب دوں گا. میں علی اصغر کو کہاں چھوڑ کر آ گیا. کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں. اسی اثنا میں خیمے سے پردہ ہٹا. امام نے سکینہ کو کھڑے ہوئے دیکھا. بی بی نے دیکھا کہ بھیا علی اصغر بابا کی گود میں ہے اور ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے. تو وہیں سے آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں, مجھے بھی پانی پلا لائیے. کیا گزری ہوگی حسین کے دل. چھوٹی سی بچی پانی مانگ رہی ہے. میرے مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. سکینہ کی آواز پہ خیمے سے پردہ ہٹا. امام نے دیکھا اس بچے کی ماں کھڑی ہے, جناب رباب کھڑی ہیں, رباب آگے بڑھ رہی ہیں. اب ایک ماں جس نے اپنا پیاسا بچہ جس کی روح پرواز کرنے کو تھی اپنے شوہر کی گود میں دیا تھا, پانی پلانے لے گئے تھے, حسین واپس لائے ہیں. اب ایک ماں نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا کہ علی اصغر گود میں ہے تو کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوں گی. سنیں گے زدارو. جیسے ہی جناب رباب آگے بڑھنے لگی, حسین پیچھے ہٹنے لگے. رباب آگے بڑھ رہی ہیں, حسین پیچھے ہٹ رہے ہیں. کہتے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں. میرے مولا حسین سوال کر رہے ہیں رباب بتاؤ میں کون ہوں. امام کو دیکھ کر کہا آپ میرے امام ہیں, آپ میرے مولا ہیں, آپ میرے والی ہیں. امام نے جب سنا نا کہ یہ ابھی اپنے عقیدے پر ہیں, مصیبت کا سامنا کریں گی. رباب کے آپ تلقین کر پڑھتے ہیں نا مردے کے سامنے تاکہ عقیدہ ہاتھ سے جانے نہ پائے. امام نے فرمایا میں کون ہوں. کہا آپ میرے امام ہیں. جیسے ہی کہا نا آپ میرے امام ہیں, امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا. ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا, ننھے لبوں کا بوسہ لیا. یا بنیا عرب اونٹنی کا دودھ پیتا ہوا بچہ ذبح نہیں کرتا تھا. جب کوئی خریدنے آتا تھا نا اونٹ بیچنے والوں سے, اونٹنی کا بچہ خریدنے آتا تھا تو وہ کہتا تھا یہ ابھی دودھ پیتا ہے, اسے نہر نہیں کرنا, کم سے کم 1 مہینے تک چارے پر لے کر آنا, جب یہ دودھ سے فارغ ہو جائے تو اسے نہر کرنا. یہ ثقافت تھی عرب دنیا کی. جب جناب رباب نے یہاں تیر لگا ہوا دیکھا نا تو لبوں کا بوسہ لے کے کہا یا بنیا مثلوں کا یونان, تو جیسے نہر کیے جاتے تو جیسوں کو تو عرب نہر نہیں کرتا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. میرے ایک دوست ہندوستان کے, میرے ایک دوست جو قم میں میرے ساتھ پڑھتے تھے, وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے شہر بنارس سے روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ جلوس اپنی جگہوں سے ہوتا ہوا کربلا, ہر شہر میں کربلا ہمارے پاس ہے نا, کربلا میں جا کے جلوس ختم ہوتا ہے. مولانا فرمانے لگے, مولانا روح الظفر فرمانے لگے کہ جلوس ہمارے یہاں سے نکلا, میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ آگے جا رہا تھا اس رستے پہ جہاں سے جلوس کو گزرنا تھا کہ دیکھوں رستے کے انتظامات کیسے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ سامنے ایک چاراہے پر ایک مجمع لگا ہوا ہے ہندو عورتوں کا. ہندو عورتیں کھڑی ہیں ہزاروں کی تعداد میں.
کہتے ہیں جب قریب سے گزرنے لگے تو ایک اور چیز محسوس ہوئی کہ ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں برابر سے گزرا تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی، کہنے لگے بھائی تم مسلمان لگتے ہو۔ میں نے اس ہندو عورت سے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ مولانا کہنے لگے میں نے تم پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ آج رباب کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج حسین کا بچہ کربلا میں ولا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔